الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله العلي العظيم. محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا رحمة للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین. حمد و صلات کے بعد قرآن کریم کی ایک آیت کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے. اسلامی جمہوریہ پاکستان ہمارا وطن اس سال اپنی 70ویں سالگرہ منا رہا ہے. عید الوطنی، جشن آزادی. اگست کا مہینہ ہے. 14 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے. آج 10 تاریخ ہے. 4 دن کے بعد ملک میں اور جہاں جہاں پاکستانی ہیں وہ اس دن کی یاد میں اپنے اپنے طور پر خوشی کرتے ہیں. اس موقع پر کچھ باتیں کرنے کو جی چاہا، اس لیے آج اس حوالے سے آپ کے سامنے کچھ باتیں رکھ رہا ہوں. میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جو لوگ ان کی سیرت کا
مطالعہ کرتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اور مدینہ منورہ پہلی اسلامی ریاست قائم ہوئی۔ اگر میں حضرت آدم علیہ السلام سے واقعات کا تسلسل شروع کروں تو پہلی بات، دنیا میں کفر نہیں تھا، بعد میں آیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان شمار ہوتے ہیں، وہ اللہ کے نبی، اللہ کے بندے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، دوسرا آدم، کیونکہ اس کے بعد طوفان نوح کے بعد انہی کی اولاد سے سلسلہ انسانی پھیلا۔ وہ لوگ جنہوں نے کفر کی، انکار کی، نافرمانی کی راہ اختیار کی، اگر ہم اس پر توجہ کریں اور اس کی تفصیل میں جائیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں، عقل، شعور، سمجھ، اس کے خلاف کرنے والے، اس کا صحیح استعمال نہ کرنے والے لوگ شروع سے نظر آتے ہیں۔ فطرت کا انکار، حقیقت کا انکار کبھی کسی کو کامیاب نہیں کرتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور پھر عرب کا سلسلہ تاریخ ہمارے سامنے، کیسے لوگ تھے وہ؟ دین کو چھوڑ کر انہوں نے بت پرستی اختیار کی۔ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے بت، بھلے وہ کسی چیز کے ہوں، لکڑی کے ہوں، لوہے کے ہوں، پتھر کے ہوں، مٹی کے ہوں، یا کسی دھات، میٹل، سونا، چاندی، تانبا، پیتل، لوہا وغیرہ، اس انسان نے ان کو خدا بنا لیا، پوجنے لگ گیا۔ اللہ تعالی نے ہدایت کا سلسلہ جاری رکھا، نبی آتے رہے، حق بتاتے رہے۔ تو اسلام شروع سے ہے، اور اللہ کے نزدیک دین، قانون اسلام ہی ہے۔ سراپا تسلیم و رضا بن جانا، ہم اس کے بندے ہیں، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، معبود ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ آج 21ویں صدی میں سائنس، جس کو آپ مطالعہ کائنات کہتے ہیں، یہ سائنس بھی تسلیم کرنے پر مجبور کہ کائنات کو بنانے والے یہ بت نہیں ہیں، یہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتے، اس کو تو خود انسان نے تراشا ہے، یہ بھی پیدا ہوئے ہیں۔ خالق کائنات اللہ تعالی اور اس کی بنائی ہوئی مخلوق پر جتنی ریسرچ، تحقیق ہو رہی ہے، حقائق اسلام کے اور زیادہ واضح ہو رہے ہیں، نمایاں ہو رہے ہیں۔ انسان کی تخلیق کے مراحل، یہ انسان ماں کے پیٹ میں
پانی کے قطرے سے کیسے نشو و نما پاتا ہے۔ آج کی سائنس اسلامی تعلیمات ہی کو ثابت کر رہی ہے اور ماننے پہ مجبور ہے، اور ابھی تک ورطائے حیرت، وہ حیرت میں ہے کہ یہ کائنات کا بنانے والا یہ کیسے بنا رہا ہے، کیسے بنایا ہے۔ وہ جتنا سوچتے جاتے ہیں اسلامی حقائق اتنے ہی واضح ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تعالی کے اس زمین پر سلسلہ نبوت کے آخری تاجدار میرے اور آپ کے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے مجسم ہو کر، اس وقت کے حالات پڑھیے، دنیا میں کیا تھا، انسان انسانی لباس میں کیا ہو چکا تھا، پوری تاریخ آپ کے سامنے، مرد ہو یا عورت، بوڑھے ہوں یا جوان، بچے، سب کے حوالے سے ہمیں جو حالات پڑھنے کو ملتے ہیں، سننے کو ملتے ہیں، دانتوں میں انگلیاں آ جاتی ہوں گی کہ انسان ایسا بھی تھا، کعبے کا طواف کرنا ہے تو کپڑے اتار دیتے ہیں، سوتیلی ماں کو بیٹا اپنی بیوی بنا لیتا ہے، ایک عورت کے پاس 10 مرد آتے ہیں، ایک خون ہو جائے تو نسلوں تک اس کا وہ سلسلہ چلتا ہے، خون ریزی کا، بدل کا۔ انسانوں کی عادتیں اس وقت کے حوالے سے اگر پڑھی جائیں تو آج کا انسان شرم محسوس کرے گا کہ انسان کبھی ایسا بھی تھا۔ اس معاشرے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین حق کا پیغام پہنچایا، جانوروں کے پیچھے چلنے والوں کو آنے والی نسلوں کا امام بنایا، رشد و ہدایت کے باب ان پر کھولے اور ان کے سامنے حقائق آئے۔ جنہوں نے دین قبول کیا آج ان کے نام بھی پوری ملت کے لیے باعث فخر ہیں۔ آپ یورپ اور امریکہ جن کو آج لوگ ترقی کا حوالہ سمجھتے ہیں، ان کی 400 برس پہلے کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، انہیں نہیں معلوم تھا کہ نہانا کیا ہوتا ہے، گلاس کیا ہوتا ہے، پانی کس چیز میں پیتے ہیں، کھانے کا طریقہ کیا ہے، لفظوں کی پہچان اور ان کو برتنے کا سلیقہ، علوم کیا ہوتے ہیں، معارف کیا ہوتے ہیں، نالج کسے کہتے ہیں، اس کے کتنے شعبے ہیں، کیا کیا ہے، یہ نہیں جانتے تھے۔ مسلمانوں کا سلسلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات سے ہی سمتوں میں پھیلا۔ خلفائے راشدین نے فتوحات کی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں آدھی سے زیادہ دنیا پر اسلام کا پرچم لہرا رہا تھا۔ مسلمانوں کی فتوحات کا سلسلہ چلتے چلتے کہاں تک پہنچا، تاریخ موجود ہے۔ اسپین، اندلس، ہسپانیہ، کتنے برس، سینکڑوں برس مسلمانوں کی حکومت رہی۔ ہندوستان ایک بڑا علاقہ تھا، یہاں پر بھی بہت ابتدا میں مسلمان آئے، فتوحات ہوئی، اور 800 سے زیادہ برس مسلمانوں نے یہاں پر ہندو اکثریتی آبادی کے علاقوں میں، جہاں ہندوؤں کی تعداد زیادہ تھی، ان میں رہ کر حکومت کی۔ وہ مختلف خاندان، آخری مغل تھے۔ ان مغلوں کے بعد انگریز آ گیا،
اگر میں پچھلے دور کا خلاصہ پیش کروں، مسلمان جب تک قرآن اور سنت سے وابستہ رہے، ان میں کردار رہا، اخلاق رہا، خوبیاں رہیں، جہاں بانی اور جہاں داری ان کا منصب رہی، وہ حکومتیں کرتے رہے۔ اسلام میں جہاد ہے، مگر جہاد کسی فساد کا نام نہیں ہے۔ جہاد کی اگر آج کوئی غلط تعریف کر رہا ہے، ڈیفینیشن غلط بیان کر رہا ہے، تو وہ اس کی غلطی ہے۔ اسلام کا جہاد امن کے لیے ہے۔ اسلام میں جہاد اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے ہے۔ اسلام میں جہاد معاشرے سے کفر، شرک، برائیاں دور کرنے کے لیے ہے۔ اسلام میں جہاد اخلاق اور کردار کی تعمیر کے لیے ہے، اور اس کی جتنی مثالیں ہیں ان میں کوئی ایک ایسی نہیں جس پر انگلی اٹھائی جا سکے۔ 84 جنگیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری زمانے میں سامنے ہوتی ہیں، مقتولین کی تعداد پڑھ لیں، ہزاروں میں بھی نہیں ہے۔ آج ایک بم گرایا جاتا ہے اور لاکھوں افراد کو ملیا میٹ کر دیا جاتا ہے۔ ہنستے بستے شہر تہس نہس کر دیے جاتے ہیں۔ یمن کا حال دیکھ لیں، شام دیکھ لیں، عراق دیکھ لیں، افغانستان دیکھ لیں، لیبیا دیکھ لیں، یہ سامنے کی باتیں ہیں۔ دہشت گردی، انتہا پسندی، بنیاد پرستی کے نعرے لگائے گئے، ایکسٹریمزم، ٹیررزم، فنڈامنٹلزم، یہ چیزیں مسلمانوں پر تھوپی گئیں، حالانکہ جنہوں نے یہ نعرے لگائے وہ خود اس کے مرتکب تھے اور اس کا غلط استعمال کرتے۔ بنیاد پرستی اگر اصولوں کو ماننا ہے تو اس کا منفی تاثر، نیگیٹو، اس کا جو بھی منظر پیش کیا وہ ہم نے نہیں کیا، کسی مسلمان نے نہیں کیا۔ کیا کہتے ہیں، آدم اور حوا سے پیدا ہوئے لوگ یا کسی اور، ان کے لیے کوئی تھیوری بیان کی جاتی ہے، اس غلط تھیوری کا نام بنیاد پرستی ہے۔ قرآن یہی کہتا ہے، تم انسانوں کو ایک جان سے پیدا کیا، اس کا جوڑا بنایا، وہ حضرت آدم و حوا ہے۔ اگر اس کا نام بنیاد پرستی ہے تو کون بنیاد پرست نہیں ہے؟ ایکسٹریمزم، شدت پسندی، انتہا پسندی، اگر ایک شخص قرآن و حدیث پر سختی سے قائم رہتا ہے اس کو تسلب کہتے ہیں۔ یہ تسلب، پختگی، یہی تو اصل چیز ہوتی ہے، اسی میں تو وفا ہوتی ہے، یہی تو اصل ہے، ورنہ کبھی ادھر کبھی ادھر ہونا یہ تو کوئی کمال نہیں۔ مگر انتہا پسندی، یہ کہ اپنے سوا کسی کا وجود برداشت نہ کرنا، یہ اسلام نے نہیں کیا، یہ غیروں نے کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کلمہ حق بلند کیا، کون لوگ تھے جو نبی کو پتھر مارتے تھے؟ کون لوگ تھے جو ان کو نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے؟ اسلام لانے والوں پر ظلم اور دہشت کس نے کی؟ مسلمانوں نے کسی پر نہیں کی، مسلمانوں پر ہوئی ہے۔ میں آپ کو صرف جھلکیاں دکھا رہا ہوں، واقعات کی تفصیل میں جاؤں بہت ٹائم چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے ہیں تو ان پر جانوروں کی اوجھ ڈال دی جاتی ہے۔ صحابہ کرام سے سوشل بائیکاٹ کیا جاتا ہے کہ تم اللہ کو کیوں مانتے ہو، نبی کا کلمہ کیوں پڑھتے ہو، ان سے محبت کیوں کرتے ہو، بات چیت، بول چال، لین دین، ملنا جلنا، سب کچھ بند کر دیا جاتا ہے۔ کیا یہ انتہا پسندی نہیں ہے؟ مسلمانوں نے کب ایسا کیا؟ ہندوستان میں جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت رہی ہے،
میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا مدینہ منورہ میں یہودی نہیں رہتے تھے؟ دوسرے لوگ نہیں رہتے تھے؟ کیا ان کو مارا گیا؟ نہیں، یہ کام کیا ہے تو غیر مسلموں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، مسلمانوں نے یہ کام نہیں کیا۔ ہمیں تو کہا گیا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، بلاؤ اپنے رب کے راستے کی طرف، اپنے رب کی طرف لوگوں کو اچھے انداز میں، عمدگی کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ دعوت دو اسلام کی۔ آج کیا ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دہشت گردی کا نام لیا گیا، دہشت خوف کی اس حالت کو کہتے ہیں جس میں آپ کے حواس بیکار ہو جائیں۔ یہ دہشت خوف کی یہ شدت مسلمانوں پر ڈالی گئی، ان کا جینا بند کیا گیا، ان کے لیے عرصہ حیات زندگی گزارنا تنگ کیا گیا۔ بتائیے مسلمانوں نے کسی کے ساتھ کب ایسا کیا؟ تاریخ ہے آپ کے پاس، بتائیے۔ یہ ہیروشیما پر بم گرانا کیا دہشت گردی نہیں؟ افغانستان پر کتنے لاکھ ٹن بم گرائے گئے ہیں، کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ عراق جیسے ملک کو جس طرح تاراج کیا گیا، کیا یہ دہشت گردی نہیں؟ آج شام، برما، یمن میں کیا ہو رہا ہے؟ مسلمانوں کو کس طرح کاٹا جا رہا ہے، جانوروں سے ایسا سلوک کبھی نہیں کیا گیا، یہ دہشت گردی نہیں؟ مسلمان کسی ایک کے بارے میں بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کے چچا کو کاٹا جاتا ہے، ٹکڑے کیے جاتے ہیں، ان کا جگر نکالا جاتا ہے، اس کا ہار بنا کے دوسرے پہنتے ہیں۔ میں آپ کو جھلک دکھا رہا ہوں، اسلام کے نام پر غلط باتیں نہیں چل سکیں گی۔ سچ کو وقتی طور پر چھپایا جا سکتا ہے، مٹایا نہیں جا سکتا۔ یہی اسلام جس جس علاقے میں پہنچا، جب بیت المقدس فتح ہوا تھا، حضرت عمر کا حکم کیا تھا؟ پڑھو نا کتابوں میں، ان کی کتابوں میں پڑھ لو۔ پھلدار درخت کو نہیں کاٹنا کیونکہ نبی کی تعلیم ہے، بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، عورتوں کو کچھ نہیں کہنا، نہیں غیروں کی عبادت خانوں کو بھی نہیں گرانا، جو تمہارے سامنے ہتھیار اٹھا کر آئے اس سے لڑنا ہے، جو ہتھیار نہیں اٹھاتا اس سے لڑنا بھی نہیں ہے۔ مسلمانوں کے امیر کیسے تھے؟ فاقے کرتے تھے۔ آج ہماری توندیں نکلی ہوئی ہیں، پیٹ باہر نکلے ہوئے، ان کے پیٹ تو کمر کے ساتھ لگے ہوتے تھے۔ وہ اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے۔ تعیش پسندی یہ مسلمانوں کا خاصہ نہیں تھی۔ آج اگر کچھ لوگ تعیش پسند ہیں، حکمران ہیں، عالیشان طریقے سے رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، ان کے طور طریقے لگژریس ہیں، یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے۔ ہاں، دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے۔ میں نے جو جملہ کہا دھیان سے سنیے گا، دنیا دار کا مطلب جس نے دنیا رکھی ہوئی ہے۔ دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے، دنیا پرست ہونا بری بات ہے۔ جس کے دل میں دنیا آئی ہوئی ہے، جو دنیا سے محبت کرتا ہے، اس کو برا کہا گیا۔ اگر آپ کماتے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کے لیے آگے رزق کا سبب بنتے ہیں۔ ایک شخص نے کارخانہ کھولا ہے، 400 500 کتنے آدمیوں کا روزگار اس سے وابستہ ہوا ہے، پھر وہ جو چیز بنا رہا ہے کتنے لوگوں تک جا رہی ہے، آگے ایک کاروبار کا سلسلہ ہے، پھر وہ زکوٰۃ دینا، اس میں سے خیرات کرنا۔ لیکن دنیا پرست ہونا کہ دنیا جمع کر لی، دوسرے کو حقیر سمجھ رہے ہیں، اپنے لیے سونے چاندی کے برتن جمع کیے ہوئے ہیں اور دوسروں کے لیے کوئی نہیں ہے، اس کو اسلام پسند نہیں کرتا۔
حضرت عثمان غنی کے پاس بھی خزانہ تھا، قارون کے پاس بھی خزانہ تھا. قارون اپنے خزانے سمیت زمین میں دھسا دیا گیا. اس نے اس خزانے سے کچھ نہیں حاصل کیا. حضرت عثمان نے تو اپنے خزانے سے بار بار جنت خریدی ہے. فرق ہے. سرمایہ داری نظام، کیپٹلزم، سوشلزم، کمیونزم، یہ طرح طرح کے نظام دے کر انسان سے کھیلا گیا. سب ناکام ہوئے. کہنے والے صرف زبانی حد تک ان کی باتیں کرتے تھے. کمیونزم آج کہاں ہے؟ کمیونسٹ کنٹریز کا کیا حال ہے؟ علاقائیت، پاپائیت، اشتراکیت، کتنے نعرے لگے دنیا میں. اگر آپ دیکھیں سرمایہ داری کا جو سلسلہ شروع کیا گیا تھا، آج رو رہے ہیں. ارتکاز دولت کو ایک جگہ جمع کرنے والے رل گئے. آج ان کو پھر ماننا پڑ رہا ہے اسلام سے اچھا نظام دنیا میں نہیں ہے. آپ اسلامی تاریخ پڑھ کے دیکھیں، حقوق کے حوالے سے، انسانی حقوق، میں صرف ایک ہی جھلک پیش کر دیتا ہوں. آپ نے اس بات کو ہزاروں بار سنا ہوگا. سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں، خطبہ ارشاد فرماتے ہیں. امیر المومنین ہیں، 44 ملکوں کے فتح کرنے والے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، بڑی شان والے ہیں، خلیفہ ہیں. خطبہ ارشاد کرنے لگتے ہیں. مجمع میں سے ایک عام آدمی اٹھ کے کہتا ہے، امیر المومنین جب چادریں تقسیم ہوئی تھیں سب کے حصے میں ایک ایک چادر آئی تھی، اس سے ایک قمیص بن سکتی ہے، پورا لباس نہیں بن سکتا. آپ لمبے قد والے ہیں، آپ کے ہاں جو کپڑا استعمال ہوا ہے اس ایک چادر سے یہ نہیں بن سکتا تھا. آپ نے یہ لباس کہاں سے لیا؟ امیر المومنین ہے. گارڈ آگے نہیں بڑھتے کہ اس کی زبان پکڑ لیں، اس کو پکڑ کے ایک طرف لے جائیں اور اس کی خدمت کرنا شروع کر دیں. یہ نہیں ہوتا کہ تیری اتنی جرت کہ تو امیر المومنین پر بول رہا. حضرت عمر فاروق اس کی بات سن کر غصے میں نہیں آتے، تیوری پہ بل نہیں پڑتے، تیوری نہیں چڑھتی، ماتھے پہ بل نہیں پڑتے. اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اس بات کا جواب دو. وہ بیٹا کہتا ہے جو میرے حصے میں چادر آئی تھی وہ بھی میں نے اپنے والد کو دے دی تھی. لوگ کہتے ہیں اب خطبہ دو، اب ہم تمہارا خطبہ سنیں گے. کیا پوری دنیا میں ایسا کوئی نظام ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. دوسرا مرحلہ آیا، مہر. شادی کے موقع پر مہر دیا جاتا ہے عورت کو، ڈاوری کہتے ہیں آپ لوگ انگلش میں. کم از کم 3.25 تولے چاندی، یہ کم سے کم مقدار ہے، زیادہ سے زیادہ جتنی. لوگوں نے زیادہ باندھنا شروع کر دیا. حضرت عمر فاروق نے کہا ایسا کیوں کر رہے ہو؟ یہ کیا ہے؟ ایسا نہ کرو. ایک خاتون اٹھ کے کھڑی ہو جاتی ہے، اے عمر، اللہ اور اس کے نبی نے منع نہیں کیا، تم کیوں کر رہے ہو؟ حضرت عمر آگے سے یہ نہیں کہتے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں اس وقت، نہیں، کہتے ہیں عورت نے صحیح کہا، عمر نے خطا کی. کیا آج جمہوریت، ڈکٹیٹرشپ، آمریت، کنگ شپ، بادشاہت میں یہ چیزیں نظر آتی ہیں؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. ڈیموکریسی، جمہوریت کے نام پر حکومت دی گئی، دنیا کو ایک نظام دیا گیا. ایک ڈکٹیٹرشپ ہے، ایک ڈیموکریٹک سسٹم ہے. ڈکٹیٹر میں ایک آمر ہوتا ہے، جمہوریت میں آپ کے ہاں کابینہ وغیرہ اور یہ اسمبلیاں.
ان دونوں کا اسلام سے کوئی تعلق. اسلام میں خلافت ہے، شورائیت ہے. خلفائے راشدین کا نظام دیکھیں. آج کہتے ہیں جمہوریت ہے، اگر 51% ایک طرف ہیں تو اس کی بات مانی جائے گی، 49% دوسری طرف ہیں اس کی بات نہیں مانی جائے گی، بھلے وہ صحیح ہو. 49% بھلے صحیح ہو، 51% جو کہیں گے وہ، اسی کا نام ہے نا جمہوریت. جس کے لیے کہا گیا تھا جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. چیف جسٹس ہے یا چپڑاسی، دونوں کا ایک ہی ووٹ ہے. اسلام میں ایسا نہیں ہے. حقوق کی بات آئے تو خلیفہ وقت ہے یا عام آدمی ہے، سب اللہ کے سامنے جواب دہ ہیں. حضرت عمر فاروق کے واقعات پڑھ کے دیکھیے. آج صدر، وزیر اعظم، کوئی وزیر، کوئی اور عہدے والا گزرنا ہو، سڑک خالی کرائی جاتی ہے. کیوں؟ یہ عوام کی خدمت کے لیے ہے. عوام ان کی خدمت کریں، یہ عوام کی خدمت نہیں کریں گے. نام کیا ہے؟ یہ عوام کے خادم ہیں، قوم کے خادم ہیں، ان کے لیے رستہ صاف کرو. فاروق اعظم پہرا دیتے ہیں. لوگ کہتے ہیں آپ امیر المومنین ہیں اور آپ پہرا دے رہے ہیں. فرمایا ہاں، لوگوں کے ذمے میری حفاظت نہیں ہے، میرے ذمے لوگوں کی حفاظت ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ گشت کرتے ہیں، ایک گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے. امیر المومنین گارڈ ساتھ نہیں ہے، گشت کر رہے ہیں، لوگ آسانی سے سو سکے، چوری نہ ہو، کوئی ان کو ستائے نہیں. ایک گھر سے رونے کی آواز آتی ہے. گزرتے ہوئے سنی، ہو سکتا ہے بچہ اٹھ گیا اور رو رہا ہو. دوبارہ گزرے اس طرف سے، پھر آواز آئی. تیسری بار گزرے، پھر آواز آئی. آواز لگا کے پوچھا یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اندر سے آواز آئی، عمر کی جان کو رو رہا ہے. حضرت عمر سن رہے ہیں. اندر سے عورت کیا کہتی ہے؟ عمر کی جان کو رو رہا ہے. کیوں؟ بھوکا ہے. عمر کو پتا نہیں کہ یہاں چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں، ان کے لیے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے، بھوکا ہے اس لیے رو رہا ہے. یہ بات سن کر بیت المال جاتے ہیں، کھانا لے کر آتے ہیں. دوبارہ اس خیمے، جھونپڑی، گھر کے پاس آ کر کہتے ہیں میں یہ کھانا لے کر آیا ہوں، تم آٹا گوندو، میں چولہا گرم کرتا ہوں. پھونک مارتے ہیں، راکھ اڑ کے منہ پہ پڑتی ہے. 44 ملکوں کے فتح کرنے والے فاروق اعظم. چولہا گرم ہوا، اس نے آٹا گوندا، روٹی پکائی، بچے کو کھلائی، اس کی جان میں جان آئی. عورت نے کہا اے شخص تیری مہربانی، عمر کی جگہ تجھے خلیفہ ہونا چاہیے. عمر کی جگہ تجھے خلیفہ ہونا چاہیے کہ رات کے اس وقت تو آ کر میری مدد کر رہا ہے. حضرت عمر نے کہا ہے خاتون میرا ہی نام عمر. وہ کانپنے لگ گئی. میں نے ان کو کتنی باتیں سنا دی ہیں، کیا کچھ کہہ دیا ہے؟ فرمایا ڈرو نہیں، میں بھی انسان ہوں، مجھے سب کا پتہ نہیں ہے، تمہاری بھی ذمہ داری ہے مجھے اپنے حالات سے آگاہ کرو. میں ہر ایک تک نہیں پہنچ سکتا، مجھے بتاؤ تاکہ مجھ سے کوتاہی نہ ہو. آج ایسا کوئی اللہ آج ایسا منظر کہیں آپ پیش کریں گے؟ آج کے عہدے، نوکر شاہی،
ایسی کرسی ہونی چاہیے، ایسا فرش ہونا چاہیے، ایسے برتن ہونے چاہیے، یہ پروٹوکول ہونا چاہیے۔ پڑھو اسلام کی تاریخ۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نبیوں کے سردار، کائنات سے افضل ہستی، ان کا کیا ذکر کروں، ان کے غلاموں کا ذکر کریں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ وقت ہیں، بچوں کے پاس عید کے کپڑے نہیں ہیں۔ خلیفہ وقت ہیں، بچوں کے پاس عید کے نئے کپڑے نہیں ہیں۔ وہ فاقے کرنے والے لوگ۔ تاریخ آگے چلتی ہے، اموی خاندان، عباسی خاندان، اور پھر ایک سلسلہ ہے تاریخ کا، واقعات کا ایک تسلسل۔ ایک طرف آپ کو بڑے بڑے علماء نظر آئیں گے، دوسری طرف آپ کو مجاہد بھی نظر آئیں گے۔ اگر آپ امام اعظم ابو حنیفہ کا نام سن رہے ہیں، امام شافعی محمد بن ادریس شافعی کا نام سن رہے ہیں، امام مالک بن انس کا نام سن رہے ہیں، امام احمد بن حنبل کا نام سن رہے ہیں، دوسری طرف آپ کو صوفیاء بھی نظر آئیں گے۔ اسی تاریخ میں آپ کو حضرت معروف کرخی نظر آئیں گے، حضرت بایزید بستامی نظر آئیں گے، اسی تاریخ میں آپ کو غوث اعظم نظر آئیں گے، خواجہ غریب نواز نظر آئیں گے۔ بادشاہ کیسے ہوتے تھے؟ سلطان التتمش، بڑا مشہور ہندوستان کا بادشاہ، تاریخ پڑھنے والے اس کا نام جانتے ہیں۔ سیدنا خواجہ غریب نواز کے خلیفہ حضرت سیدنا خواجہ قطب الدین بختیار اوشی کاکی رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضرت بابا فرید گنج شکر کے پیر و مرشد، انتقال کر جاتے ہیں، جنازہ لگ جاتا ہے، اعلان ہوتا ہے، دنیا آئی ہوئی ہے، علماء، بڑے بڑے پیر، مشائخ، اعلان ہوتا ہے، حضرت کی وصیت ہے، میری نماز جنازہ وہ پڑھائے جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو، جس نے کبھی تہجد نہ چھوڑی ہو، جس نے کبھی عصر کی سنتیں نہ چھوڑی ہوں، جس نے کبھی تکبیر اولا نہ چھوڑی ہو۔ یہ اعلان ہو رہا ہے حضرت کی طرف سے، وہ نماز جنازہ پڑھائے گا۔ علماء بھی موجود ہیں، دوسری ہستیاں بھی موجود ہیں، جنازے کا مصلی خالی ہے کہ کون نماز پڑھائے، حضرت کی وصیت ہے۔ سلطان التتمش جو اس وقت بادشاہ تھا، مصلی پہ آ کے کھڑا ہو گیا، آج حضرت نے میرا پردہ کھول دیا۔ دنیا کو انہوں نے یہی دکھانا تھا کہ اس کو پہچانو، اس کی کبھی تہجد قضا نہیں ہوئی، اس نے کبھی عصر کی سنتیں نہیں چھوڑی، اس کی تکبیر اولا کبھی فوت نہیں ہوئی ہے۔ یہ لوگ تھے، کردار تھا۔ آج کرپشن کے بڑے بڑے قصے سنتے ہو نا، کسی نے اتنے لوٹ لیے، کوئی اتنا کھا گیا، کسی نے اتنے محل بنا لیے، کیا کر لیا۔ یہ چھوٹا سا ملک آپ کا، جس کے پاس خزانہ بھی نہیں، ہر آدمی 1.25 لاکھ روپے کا مقروض، اس ملک میں یہ کہانیاں سن رہے ہیں، پچھلے کتنے برسوں سے سن رہے ہیں۔ اس ہندوستان میں مسلمانوں کی حکومت کمزور پڑ گئی، کیوں؟ علم سے ناتا توڑ لیا۔ کس سے؟ اونچی کہیے گا۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، پہلے بھی کی ہے، جن کو یاد ہے بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے تو سن لیں۔ عزت 2 وجہ سے ہوتی ہے۔ عزت، ذرا میرا ساتھ دیں اور ذرا زور سے کہیں، 2 وجہ سے۔ آپ کے نزدیک ذہن میں بہت سی باتیں آ رہی ہوں گی۔
یا علم کی وجہ سے یا کردار کی وجہ سے، یا علم یا تقوی، ان دو وجہ سے سچی عزت ہوگی۔ کوئی بہت امیر ہے، آپ سلام کریں گے لیکن دل میں کہیں گے پتہ نہیں مال اصلی ہے یا نہیں ہے، حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ آج بھی اس مادی دور میں بہت بڑی لگژری کار میں، بڑی مہنگی کار میں کوئی گزرے گا، اب پیچھے ہٹ جائیں گے، مگر کار گزر گئی، ارے حرام کا پیسہ ہے، اکثر کے منہ سے نکل جائے گا، کوئی اور منفی لفظ نکل جائے گا، حالانکہ اس کی کار کروڑوں روپے کی ہے، آپ رستہ دے دیں گے مگر آپ کے دل میں اس کے لیے کوئی احترام نہیں۔ مگر میرے نبی کی سنت کا لباس پہنے ہوئے، بہت ہی سادہ سا لباس پہنا ہوگا، امامہ باندھا ہوگا، داڑھی رکھی ہوگی، اس کا لباس قیمتی نہیں ہوگا، ہو سکتا ہے پھٹے ہوئے جوتے پہنے ہوں، وہ گزرے گا، آپ اس کو عقیدت کی نظروں سے دیکھیں گے۔ یہ فرق ہے، آج بھی نظر آتا ہے۔ مسلمانوں نے اندلس میں، اسپین میں غلط کاریاں شروع کر دی۔ جب بھی مسلمان اپنی ڈگر سے ہٹے، حکومت بھی گئی، شوکت بھی گئی، عزت بھی گئی۔ ناموس رسالت کا مسئلہ شروع ہوا، لوگوں نے کہا ہے بیسوں کو چھوڑو، حالانکہ یہ کون سا ملک تھا، کیسے کیسے امام دیے تھے۔ امام ابن عبد البر، امام قاضی ایاز جیسی ہستیاں، اس اندلس کے علماء کے علمی کارنامے پڑھو، لیکن اسی اندلس میں مسلمان غلط کاریوں میں پڑے۔ آج ریڈ پیلس، قصر احمر دنیا دیکھنے جاتی ہے، مسجد قرطبہ، اسلامی تاریخ، علامہ اقبال کی نظم پڑھ لینا، کیا شاندار تھی، آج وہاں چرچ بنا ہوا ہے۔ 800 برس مسلمانوں کی حکومت رہی، ختم کیوں ہوئی؟ بس وہی چیزیں سمجھنی ہے۔ ہندوستان میں 800 برس مسلمانوں کی حکومت رہی، ہندو ساتھ رہتے تھے، کوئی مسئلہ نہیں تھا ہندوؤں کو، ان کو ان کے پورے حقوق حاصل تھے۔ مگر جب مسلمان حکمران غلط ہونے لگے، رعایا بگڑنے لگی، اودھ کی تاریخ پڑھ لو، دوسرے علاقوں کی تاریخ پڑھو، یہ شطرنج نوابوں کا کھیل بن گیا، نہ بیوی کا پتہ، نہ بچوں کا پتہ، ریاستیں ہارے، اپنی کیا کچھ ہارے، جوئے میں پڑ گئے، خراب کاریوں میں پڑ گئے۔ آج بھی تاریخ نے لکھا، حیدرآباد دکن کا جو نواب تھا، پیپر ویٹ، کاغذ کے اوپر وزن رکھتے ہیں نا، اس کو پیپر ویٹ کہتے ہیں۔ آپ کے یہاں شیشے کے بنے ہوئے، کسی چیز کے بنے ہوئے، کاغذ اڑے نہیں تو وہ پیپر ویٹ انگلش میں آپ کہلاتے ہیں، کاغذ داب۔ وہ 400 قیرات کا ہیرا ہوتا تھا جو پیپر ویٹ کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ 400 کیرٹ کے ہیرے کا مطلب کروڑوں روپے کا وہ ایک چھوٹا سا پتھر ہوتا تھا، اتنا پیسہ اور اتنا تعیش تھا۔ ادھر لوگوں نے کوئی کبوتر باز بن گیا، کوئی بٹیر باز بن گیا، کوئی نظر باز بن گیا، کوئی یہ ہو گیا، اللے تللے جن کو کہتے ہیں۔ مسلمانوں کا علم سے ناتا ٹوٹا، کردار سے ناتا ٹوٹا۔ مغل اعظم کہلانے والے اکبر نے ہندو مسلم نکاح شروع کروا دیے، گائے کا ذبیحہ بند کروا دیا، اپنے آپ کو سجدہ کروانے لگ گیا۔ پینا پلانا گناہ نہیں تھا، یہ خرابیاں شروع کی۔ وہ مرا، اس کا بیٹا جہانگیر اپنے باپ کے نقش قدم پر، پڑھو تاریخ آپ کے پاس ہے، اس کا بیٹا شاہ جہان، اس کا سیاسی کردار جیسا بھی ہو، تہجد گزار تھا، نمازوں کا پابند تھا، بچوں کو قرآن پڑھاتا تھا، تخت بنایا، تخت طاؤس،
تخت پر بیٹھنے سے پہلے اس نے اس پر نماز پڑھی. ایک طرف یہ حال ہے. دوسری طرف سیاسی طور پر بہت سی باتیں مورخوں نے لکھی ہیں, کتنی صحیح ہیں کتنی نہیں. جس کی یادگار تاج محل آج بھی انڈیا میں موجود ہے. مسجد بنائی تھی اس نے دہلی میں, اور یہ شرط رکھی تھی جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قدم نہیں رکھیں گے میں مسجد کا افتتاح نہیں کروں گا. ایک اس کا وہ کردار تھا. اس کا بیٹا اورنگزیب عالمگیر, جس کی بنائی ہوئی مسجد لاہور میں شاہی مسجد مشہور ہے. بھائیوں سے اس کے جھگڑوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا ہوا ہے کتابوں میں. انگریزوں کی لکھی ہوئی باتوں کو ہم سچ مان لیتے ہیں, جو اصل باتیں ہیں ان کو ہم سچ نہیں مانتے. ٹوپیاں سیتا تھا, بادشاہ ہو کر ٹوپیاں سیتا تھا. فتاوی عالمگیری اس کی یادگار. 500 علماء کو بٹھا کر فقہی مسائل کو جمع کر کے اس نے آج امت کو تحفہ دیا. مگر ان کے بعد ایک سلسلہ ہے آپس کی جنگوں کا, علاقوں کا. مسلمانوں کی شوکت نہ رہی. بہادر شاہ ظفر جس وقت اس کو لے کے گئے رنگون برما, اس وقت ہندوستان کے حالات, میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے کچھ واقعات سوچا تھا سناؤں, لیکن کیا سناؤں. وہ انگریز آ گئے, مسلمان پیسے کے لالچ میں بکنے لگ گئے. جاگیریں مل رہی تھیں, زمینیں مل رہی تھیں, ہیرے جواہرات مل رہے تھے, ٹائٹل سر کا خطاب دیا جاتا تھا, علماء کو شمس العلماء کا خطاب دیا جاتا تھا, اس کے ساتھ ساتھ جاگیریں دی جاتی تھی. سن لو, کسی ایک سنی نے نہ خطاب لیا نہ جاگیر لی ہے. کن لوگوں نے لی؟ جنہوں نے انگریز کی حکومت کو اللہ کی رحمت کہا. کتابیں ہیں کہ انگریز کی حکومت اللہ کی رحمت ہے, ہمارے لیے اس میں یہ ہے وہ ہے, انگریز سے لڑنا غلط. یہ کون تھے؟ جنہوں نے پیسے لے کر دین بیچا. اس دور میں بھی کلمہ حق بلند ہوا. اب میں سمیٹ کر دوسرے رخ پر آ رہا ہوں. 2 قومی نظریہ. آواز آئے کہ مسلمان الگ قوم ہیں, ہندو الگ. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تاریخ میں آج لکھتے ہیں جی سر سید احمد نے یہ نظریہ پیش کیا, قائد اعظم نے یہ نظریہ پیش کیا, علامہ اقبال نے یہ نظریہ پیش کیا, فلانے نے پیش کیا. یہ نظریہ ہندوستان میں خواجہ غریب نواز نے پیش کیا. یہ نظریہ حضرت مجدد الفسانی نے پیش کیا. میں تاریخی حقائق سے بات کر رہا ہوں, اپنی طرف سے نہیں کر رہا. اسی مغل اعظم کے دور میں, جہانگیر کے دور میں, جب مسلمان ہندو نکاح ہونے لگے, اس وقت کس نے آواز اٹھائی تھی؟ امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ عنہ نے آواز اٹھائی. سمیٹ رہا ہوں, ٹائم نہیں ہے, ورنہ اس پر بہت کچھ بات کرنے کو جی چاہتا ہے. ہماری نوجوان نسل کو پڑھنے کی فرصت نہیں, گانے سنتے ہیں, ڈرامے دیکھتے ہیں, ان کے پاس ٹائم نہیں کہ اپنی تاریخ پڑھیں کہ یہ ملک کتنی بڑی نعمت ہے, کیسے حاصل ہوا ہے. فلسطینیوں کے پاس آج وطن نہیں ہے, ان سے پوچھو وطن کی قدر کیا ہوتی ہے. جنہیں اپنے گھروں سے نکالا جا رہا ہے, شام یمن والوں, ان سے پوچھو. آپ لوگ وطن کی قدر نہیں کر رہے, اور جس نعمت کی قدر نہیں کی جاتی وہ چھن جاتی ہے. سنیں, دو قومی نظریہ. مسلمان الگ ہیں, ہندو اونچی الگ.
اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب پر نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ مسلمان اس ملک میں تھے، مگر انگریز کو اور ہندوؤں کو مسلمانوں سے نفرت تھی۔ نوکریاں کن کو دی جاتی تھیں؟ عہدے کن کو دیے جاتے تھے؟ میں آپ کے سامنے اور تاریخ مختصر کروں۔ 1857 جنگ آزادی، جس کو وہ لوگ غدر کہتے ہیں، اس جنگ آزادی میں بظاہر دیکھنے میں ہندو اور سکھ بھی شامل تھے، مگر مسلمانوں کے خلاف جو کارروائی ہوئی وہ ایک تاریخ ہے۔ یہ مسلمان حرام نہیں کھاتا، یہ مسلمان فلاں غلط کام نہیں کرتا، وہی کام ان سے کروانے کی کوشش۔ فلمیں بن چکی، ناول بن چکے، کہانیاں بیان ہو چکی، وہ تاریخ بھی لکھی گئی۔ اس کے بعد کا دور میں آپ کے سامنے 150 سال کی تاریخ مختصر کر کے پیش کر رہا ہوں۔ ظلم کس حد تک سہا جا سکتا؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ کرام نے عرض کی حضور، مظلوم کی مدد سمجھ آتی ہے جس پر ظلم ہو رہا ہے، اس کی مدد سمجھ آتی ہے، ظالم کی مدد کیسے؟ فرمایا اس کی مدد یہ ہے کہ اس کو ظلم کرنے سے روک دو۔ لیکن ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو پھر اپنا بوریا بستر گول اس کا کرنے کے لیے پھر کیا کچھ اس کو دیکھنا پڑتا ہے۔ مسلمانوں پر مسلسل ظلم ہوتا رہا، لاوے اندر پکتے رہے۔ مسلمانوں کی مسجدوں کے ساتھ، خانقاہوں کے ساتھ، ان کی عورتوں کے ساتھ، ان کے بچوں کے ساتھ جب امتیازی سلوک ہونے لگا خاص طور پر، تو بتائیے نفرتیں پلیں گی یا نہیں پلیں گی؟ پوچھ رہا ہوں۔ ان نفرتوں نے پھر رنگ دکھایا اور آزادی کی تحریکیں شروع ہوئی۔ انڈین کانگریس ہندوؤں کی تھی، تحریک خلافت، سلطنت عثمانیہ، ترک، وہ جنہوں نے یہ کعبۃ اللہ اور روضہ رسول تعمیر کیا، سلطنت عثمانیہ والے، ترکی ان کا مرکز تھا۔ ان کی خلافت کے خلاف، کیونکہ وہ عیسائیوں سے، یہودیوں سے لڑنے میں سب سے آگے تھے، کس طرح اس خلافت کو توڑا جائے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے سازش کر کے پوری ملت کو لڑوایا اور سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ کیا۔ اوتھمن ایمپائر، آپ انگلش میں بھی جائیں، آج بھی گوگل پہ پڑھ لیں، سارا کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ لارنس آف عربیہ یہ جاسوس تھا، ہمفرے کے اعترافات کے نام سے بھی گوگل پر موجود ہے، کتابیں چھپ چکی ہیں۔ حجاز پر، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ پر کیسے قبضہ کیا گیا، پڑھو۔ مسلمانوں کی شوکت، ان کے اتحاد کو کیسے توڑا گیا، عورتوں کا کیسے استعمال ہوا، اسلحے کا کیسے استعمال ہوا، پیسے کا کیسے استعمال ہوا، لوگ خریدے گئے۔
وفاداریاں پیسوں سے خریدی گئیں. ہم اتنے پیسے دیں گے، یہ کام کرنا ہوگا. پیسوں کی خاطر کتنے لوگ ایجنٹ بنے اور کام کیے. میں واقعات بھی سنا دیتا، ٹائم نہیں ہے، بہت مختصر ٹائم ہے جمعے کا. میرے دوستوں اور بزرگوں، تحریک موالات، جنہوں نے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی کتابیں پڑھی ہیں، اس میں یہ کتاب بھی پڑھی ہوگی. بریلی میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عاشق جو ایک طرف قلم دبو کر نعتیں لکھ رہا تھا، دوسری طرف مسلمانوں کے عقیدے بچا رہا تھا، تیسری طرف وہ مسلمانوں کو سیاسی شعور بھی دے رہا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی سمجھ میں اس وقت ڈالا، انہوں نے آواز اٹھائی. مگر پیسے والے، عہدے والے، دوسرے لگے ہوئے تھے. ایک طرف سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا، مسلمانوں کو کمزور کیا گیا. دوسری طرف ہندوستان میں ہندو مسلم بھائی بھائی کے نعرے لگا کر مسلمانوں کو بے وقوف بنایا گیا. کیا بنایا گیا؟ اگر اونچی کہہ دیں تو نام لیا گیا مسلمانوں کا. اب میری باتیں سنو دھیان سے. ہندوستان کے رہنے والے مسلمان نماز پڑھتے تھے، مسجدیں تھیں، اذانیں ہوتی تھی، جمعہ ہوتا تھا، عیدین ہوتی تھی، قربانی ہوتی تھی، روزہ رکھا جاتا تھا، زکوٰۃ دی جاتی تھی، حج کو لوگ جاتے تھے. اس کی آزادی تھی. اس کی لگاؤ آواز، آزادی تھی. اذانوں پر پابندی نہیں تھی، نماز پر پابندی نہیں تھی. آپ اپنا لباس پہن سکتے تھے، آپ کے رسم و رواج تھے، مگر آپ کے حقوق نہیں تھے، نہ معاشی نہ ایمانی. کورٹ انگریز کی تھی. کورٹ، میں اس کو عدالت نہیں کہوں گا. ہندوؤں کے آپس میں ہوتے تھے فیصلے، مسلمان کے ساتھ زیادتی ہوتی تھی. اس کے اسلامی حقوق اسلامی نظام کے مطابق اسے حاصل نہیں تھے، حالانکہ نماز روزے کی آزادی تھی. دھیان سے سنو. جو مسلمان جا کر غیر ملکوں میں رہتے ہیں، برطانیہ میں ہیں، یورپ میں ہیں، امریکہ میں ہیں، دنیا میں 200 سے زیادہ ملک ہیں، تقریباً ہر ملک میں مسلمان پائے جاتے ہوں گے. نماز پڑھتے ہیں وہاں یا نہیں؟ اونچی. مسجدیں بنی ہوئی ہیں یا نہیں؟ اونچی. کہیں اذان کی اسپیکر پہ اجازت ہے، ورنہ اسپیکر کے بغیر اذان ہوتی ہے. عیدیں مناتے ہیں، قربانی کرتے ہیں. گھر میں نہیں کر سکتے، سلاٹر ہاؤس میں جا کے کرتے ہیں. کیا وہاں اسلامی نظام ہے؟ پوچھ رہا ہوں. اسلامی قوانین ہیں؟ چونکہ وہاں مسلمان تھوڑے سے ہیں، زیادہ نہیں ہے، اس لیے وہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ ہمارا نظام لاؤ. مگر یہ مسلمانوں کا وطن تھا. 800 سال سے زیادہ مسلمانوں نے حکومت کی تھی. مسلمان تعیش میں چلے گئے، غلطیوں میں چلے گئے، حکومت چھن گئی، مگر وہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان تھے. مسلمان کو معاشی طور پر اور اس اسلامی طور پر حقوق حاصل نہیں. کانگریس نے آواز تو اٹھائی انگریز سے آزادی لے کے لیے، لیکن مسلمانوں کو بے وقوف بنایا. اس وقت مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی، بڑے نام آپ نے سنے ہوں گے، یہ لوگ تھے. مولانا حسرت موہانی، سید فضل اللہ حسرت موہانی، دیگر نام سنے ہوں گے آپ نے.
فلانے علاقے کے راجہ صاحب، فلانے علاقے کے نواب صاحب، فلانے علاقے کے یہ صاحب. گاندھی جس کو وہ مہاتما کہتے ہیں، آتما روح کو کہتے ہیں، مہا بہت بڑی روح، جس کے لیے یہ لفظ تک کہے گئے کہ نبوت ختم نہ ہوئی ہوتی تو گاندھی نبی ہوتا. کس نے کہے؟ ذرا بتاؤ، پوچھنا چاہتا ہوں. بندے کا نام نہیں پوچھ رہا، طبقے کا نام پوچھ رہا ہوں. کس نے کہا؟ سنیوں نے نہیں کہا، انہوں نے کہا. ابھی بھی نہیں سمجھ آئی؟ یہ دیوبندیوں وہابیوں نے کہا. شردھانند ہندو، اس کو دہلی کی جامع مسجد کے ممبر پر بٹھایا گیا. کس نے بٹھایا؟ نبی کے گستاخوں نے. جن کے لیے پوچھتے ہو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھ لیں؟ کیا ان کو بہن بیٹی کا رشتہ دے دیں؟ کھالیں دے دیں، چندہ دے دیں، ووٹ دے دیں؟ یہ ان لوگوں کے کارنامے سنا رہا ہوں. یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے میرے پاس، اتنی چھوٹی ہے، نام پڑھ لو، تحریک پاکستان اور نیشنلسٹ علماء. جن لوگوں نے پاکستان کے خلاف، چودھری حبیب احمد صاحب کی کتاب کتنے صفحوں کی ہے؟ میں نے چھوٹی سی کہا ہے نا، صفحے بھی بتا دوں. 1040 صفحے کی کتاب ہے. پڑھ لینا ذرا، خون کھول جائے گا آپ کا پڑھ کے کہ ان لوگوں کا حال کیا ہے، یہ دین فروش لوگ کیا کر رہے ہیں. انہوں نے انگریز کو خوش کرنے میں کسر نہ چھوڑی. کس کو؟ تحریک پاکستان شروع ہوئی، میں پھر مختصر کر رہا ہوں. کانگریس بنی، محمد علی جناح جس شخص کا نام ہے، جس کو تحریک پاکستان کا قائد اعظم کہا جاتا ہے، کہ اس تحریک میں وہ سب سے بڑے لیڈر تھے، اس لیے ان کو قائد اعظم اس تحریک کا. ویسے نہیں، تحریک پاکستان کے قائد اعظم محمد علی جناح پہلے کانگریس میں تھے. جب دیکھا کہ وہاں دوسری باتیں ہو رہی ہیں تو پھر مسلم لیگ بنائی گئی. کیا نام تھا؟ یہ آج کل کی لیگوں کا کوئی ذکر نہیں ہے، یہ مسلم لیگ بنی تھی. مسلم ہے تو لیگ میں آ، یہ نعرہ لگتا تھا. مسلم ہے تو لیگ میں آ. مطالبہ پاکستان، چودھری رحمت علی ہوشیارپور کے رہنے والے، جنہوں نے پاکستان کا لفظ بنا کر پاکستان کا نام پیش کیا. علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے نظمیں لکھی، قوم میں ایک نئی روح پھونکی. یہ لوگ 1906 سے لے کر کام کر رہے تھے کلکتہ، دوسرے علاقوں میں جہاں مسلمان بہت بڑی تعداد میں تھے. کام شروع ہوا. ادھر گاندھی نے دیکھ لیا مسلم لیگ بن گئی ہے، کانگریس پیچھے رہ جائے گی. وہ بجائے اس کے کہ انگریزوں سے لڑتے، انہوں نے مسلمانوں کے خلاف بھی کاروائیاں شروع کر دی. ایسے میں مسلم رہنما جمع ہوئے، ان کی قیادت قائد اعظم نے کی. یہ لوگ اپنا کام کر رہے تھے. نارووال ایک علاقہ ہے سیالکوٹ کے قریب پنجاب میں، وہاں ایک بہت بڑی درگاہ ہے علی پور سیدہ، جس کے تاجدار حضرت قبلہ پیر سید حافظ جماعت علی شاہ صاحب علی پوری رحمت اللہ علیہ. ان کا مزار اسی علاقے میں. وہ پہلے شخص جس نے قائد اعظم کی حمایت کی. کس نے؟ پیر صاحب علی پوری. یہ کون ہے؟ ان کا نام میں نے کیا سنایا؟ جماعت علی. کیا نام سنایا؟ جماعت علی. مرزا قادیانی سے مقابلہ ہوا نا ان کا. انہوں نے ہی کہا تھا نا تو فلانی جگہ مرے گا، 24 گھنٹے کے اندر مرے گا. وہ مرا. نبی پاک کی اولاد، سارے ان کے گھر کے مرد عورتیں سارے قرآن کے حافظ، سید بھی بڑی شان والے.
قادیانی سے مقابلہ ہوا، اس نے کہا میرے ساتھ فلانا فلانا فلانا، اس نے 50 آدمیوں کے نام گنائے میرے ساتھ. حضرت صاحب نے فرمایا میری ماں نے میرا نام ہی جماعت علی رکھا ہے، میں اکیلا ہی جماعت علی ہوں، میں اکیلا علی کی پوری جماعت ہوں، تو اتنے بندوں کے نام ہے، میری ماں نے میرا نام ہی جماعت علی رکھا ہے. انہوں نے اور علماء اہل سنت نے، مشائخ اہل سنت نے قائد اعظم کی حمایت کا اعلان کیا. یہ نعرہ لگا پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. آدھا کلمہ نہیں تھا، پورا کلمہ پڑھا جاتا تھا. جب سے آپ نے آدھا کلمہ پڑھا پاکستان بھی آدھا رہ گیا. پورا کلمہ تھا. انیس سو 40 میں قرارداد پاکستان، لاہور میں مینار بنا ہوا ہے اس جگہ پر جہاں اسٹیج لگا تھا. قرارداد پیش ہوئی، اس قرارداد کا پورا متن پڑھو. یہ جو قائد اعظم تھے ان کو اردو نہیں آتی تھی، ان کو اردو اونچی نہیں آتی تھی، ٹوٹی پھوٹی چند لفظ بولتے تھے، مگر پوری قوم جس کو انگریزی سمجھ میں نہیں آتی تھی وہ سننے جاتی تھی. کیوں؟ ان کو پتا تھا کہ یہ پاکستان کا مقدمہ لڑ رہا ہے. پوری قوم ساتھ تھی. اس وقت شاہی مسجد کے سامنے جو میدان ہے، اس میں جب ہوئی تھی یہ قرارداد، اس کے جو 14 نکات تھے، جو قرارداد مقاصد جس کو کہا جاتا ہے، وہ پڑھو. ہمیں نبی کا نظام چاہیے. کیا چاہیے؟ اونچی. اس وقت دو قومی نظریے پہ بات تھی، مسلمان الگ ہیں، ہندو ان کا نظام الگ ہے، ہمارا نظام. ہم انگریز کی کورٹ کو عدالت نہیں کہہ سکتے، ہمیں اپنی عدالت چاہیے جس میں اسلام کے مطابق فیصلے ہوں. مسلمان اتنے امیر نہیں تھے. آج کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، کاریں ہیں، عیش کر رہے ہو، دنیا بھر میں گھوم رہے ہو، تمہاری شناخت ہے. اپنا لباس دیکھ لو اور انڈینز کا لباس دیکھ لو، جس طرح رہتے ہو کرتے ہو، فرق دیکھ لو ان کا رہن سہن. آج بھی جاؤ، جس کو پاکستان کی قدر نہ ہو اس کو 2 دن کے لیے ذرا انڈیا پھرا لاؤ، اس کو اس پاکستان کی قدر ہو جائے گی. سڑک پر ٹین کی چادریں لگا کر فیملی 50 سال سے رہ رہی ہے، دادا تھا، پھر بیٹا تھا، پھر پوتا تھا، پڑ پوتا، وہیں پیدا ہوتے ہیں، وہیں سب کچھ. کھولی جس کو کہتے ہیں. 85% آبادی. کتنی؟ 100 میں سے 85% آبادی انڈیا کی کس غربت میں رہ رہی ہے، ذرا جا کے دیکھو. آدھے لوگ تو سڑکوں پہ سوئے ہوتے ہیں، بستر بھی نہیں ہوتا. کس طرح رہتے ہیں، کیا ان کے حال ہیں. ذرا جاؤ، اس ملک کی قدر کرو جس کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں. بنارس، جس کا اب نام وارانسی انگریز نے رکھ دیا، بنارس، سنی کانفرنس ہوئی وہاں. کیا ہوئی؟ کیا ہوئی؟ 5000 سے زیادہ علماء شامل تھے اس میں. اور ان سب نے کیا کہا؟ اگر قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے، انہوں نے کہا چھوڑ دیا کہ نہیں چلو میں نہیں الگ وطن نہیں مانگتا، اسی میں گزارا کرتے ہیں، ہمارے حقوق نہیں. اس وقت سنی علماء مشائخ نے اعلان کیا اگر قائد اعظم پاکستان کے مطالبے سے دستبردار ہو گئے، ہم سنی پاکستان لے کے رہیں گے.
اس کو سنیوں کا فیضان پاکستان. اللہ میرے دوستوں اور بزرگوں، اس وقت 98% کتنے 100 میں سے 98% اہل سنت پاکستان بنانے کے حامی. کتنے؟ یاد رکھنا، یہ میں بار بار کہہ رہا ہوں، کتنے؟ 98% پاکستان بنانے کے حامی تھے. ہمارے 2% ایسے لوگ تھے جو کہہ رہے تھے کہ نہیں، اسی ہندوستان میں رہ کر اپنے حقوق حاصل کیے جائیں. 98% کہہ رہے تھے نہیں، الگ وطن نہیں ہوگا تو ہمیں ہمارے حقوق مل سکتے نہیں. دیوبندی وہابی 98% پاکستان کے مخالف تھے. ہمارے 98% حامی، ان کے 98% اونچی. اب میں ان کے جملے سناؤں آپ کو؟ اب شاید سمجھو کہ ہم لوگ خام خواہ کی باتیں کرتے ہیں. ان کے جملے ہیں کہ کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو پاکستان کی پے بنا سکے. پورا پاکستان بنانا دور کی بات، کسی ماں نے ایسا بیٹا نہیں جنا جو پاکستان کی. وہ کہہ رہے تھے یہ پاکستان نہیں پلیدستان ہے. قائد اعظم کو کافر اعظم کہتے تھے. میں اپنی طرف سے باتیں نہیں پیش کر رہا. وہ سرکاری درباری، ان کے نمک خوار انگریز کے جو انگریز کی حمایت کر رہے تھے، میں آپ کو تھوڑی سی تاریخ کی جھلک دکھا چکا. یہ وہ لوگ تھے. اس وقت اہل سنت کا ہر عالم اس بات کو پیش کر رہا تھا کہ مسلمانوں کو آزادی چاہیے، معاشی خوشحالی چاہیے، اسلامی قوانین چاہیے. مرد، عورتیں، بچے، سب کے سب ایک جوش تھا، ایک ولولہ تھا. بٹ کے رہے گا ہندوستان، بن کے رہے گا پاکستان. قربانیاں دیں، جانیں قربان کی عورتوں نے، مردوں نے. میں وہ واقعات آپ کو نہیں سنا سکتا. میں اپنے والد صاحب سے، اپنے دادا جان سے جب سنتا تھا، سننا گوارا نہیں ہوتا تھا، جو انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا. کس طرح لوگوں کو گاڑیوں کی گاڑیاں کاٹی گئیں، کس طرح لوٹا گیا. کتنی عورتوں نے اپنی پارسائی بچانے کے لیے دریاؤں میں، کنووں میں چھلانگیں لگائیں. پاکستان ایسے نہیں مل گیا. آج ناچتے ہو اس میں. مسلمان عورتیں کم لباس میں یاوریاں ہو کر آج رقص کرتے ہیں، آزادی مناتے ہوئے سیٹیاں مارتے ہو، آتش بازی کرتے ہو. پاکستان ایسے نہیں بنا تھا، قربانیاں دے کر بنا تھا. کتنی قربانیاں ہیں ان کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ سکھ جو آج بڑے مزے سے پاکستان آتے ہیں، انہوں نے بھری بھری گاڑیاں کاٹی. سواریوں میں جتنے لوگ، ان کو کاٹا، گاجر مولی کی طرح کاٹا. مسلمانوں کی جائیدادوں پر قبضے ہوئے. 2 کپڑوں میں لوگ آئے واپس، ان کو بھی کسی کو صحیح سلامت نہیں پہنچنے دیا. کوئی پہنچے. پیدل آئے لوگ، بیلوں پر آئے. ٹرین بہت کم تھی، دوسری سواریاں تو نام کو تھیں. زیادہ تر قافلے پیدل آئے. کیمپوں میں آ کے رہے. پھر آباد کاری میں لوگوں نے لوٹ مار شروع کی. کیا کچھ ہوا. میرے والد صاحب قبلہ مسلم لیگ کی کتنی، انہوں نے وہ جو پوری اپنی باتیں سنائی، تمام کی تمام، جس کا خلاصہ کتنے جلسوں میں وہ جاتے تھے، نظمیں پڑھتے تھے، نعرے لگاتے تھے، تقریریں کرتے. انہوں نے جب پاکستان بنا، اپنے خاندان کو
مہاجر کیمپ میں چھوڑا، اپنے پیر صاحب کے ساتھ مسلمانوں کی آباد کاری کے لیے 4 مہینے تک لگے رہے۔ مسلمانوں کو گھر مل جائیں، لوگ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ آئیں، یہ لوگ خیر و عافیت سے چھت کے نیچے آ جائیں۔ یہ پاکستان کیوں لیا تھا؟ میں نے آپ کو بتایا، کیا وہاں نماز روزے کی آزادی نہیں تھی؟ تھی، مگر کیوں لیا؟ ہمیں وہ ملک چاہیے جس میں مصطفیٰ کا نظام ہوگا۔ یہ نظریاتی ملک ہے۔ ہندوستان سے جو اس کی سرحدیں الگ کی گئی، کیوں کی گئی؟ کہ ہم اسلام کے مطابق بسر کریں گے۔ ہمیں انگریز سے، ہندو سے آزادی چاہیے۔ اس وقت نعرہ صرف انگریز سے آزادی کا تھا، مسلمانوں نے کہا ہمیں ہندو سے بھی آزادی چاہیے۔ آج ہم بھول گئے ان باتوں کو۔ ہم نے جسمانی طور پر شاید تھوڑی سی آزادی حاصل کی، ہمارے دماغ اب بھی ان کے غلام ہوئے ہوئے۔ ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے یہ وطن کیسے حاصل کیا، ہم اس کی باتوں کو بھول گئے۔ مسلمانوں، یہ مملکت خدا داد ہے۔ رمضان کا مہینہ تھا، 27ویں شب تھی جب پاکستان بننے کا اعلان ہوا تھا۔ صبح جمعۃ الوداع پہلا دن مسلمانوں نے اپنی سلطنت میں گزارا تھا۔ یا رسول، اگر علماء اہل سنت قائد اعظم کا ساتھ نہ دیتے، پاکستان کا خواب شرمندہ تعبیر نہ ہوتا۔ ہمارے مشائخ برچونڈی شریف کے ہوں یا ادھر سرحدی علاقوں کے، پنجاب کے ہوں یا سندھ کے علاقوں کے یا مشرقی پاکستان کے، ان سب کی ایک آواز تھی، پاکستان بنانا ہے نظام مصطفیٰ کے لیے، مسلمانوں کی فلاحی ریاست بنانی ہے جس میں سب کے حقوق محفوظ ہوں گے۔ اللہ کا شکر وہ ریاست بنی، وہ ملک بنا، مگر ہم نہ بن سکے، ہم نبی کے غلام نہ رہ سکے۔ ہم لوگ آج ہمارا جمعہ کا دن ہے، ہماری شوکت کا دن، مسلمانوں کی قوت کا دن، مگر ہم اپنے لباس نہیں پہنتے اس ایک دن کے لیے بھی، کہ اس ایک دن میں سب کے سب اسلامی لباس پہن کر ایک انداز میں آئیں۔ نہیں، ہمارے نوجوان ٹی شرٹ پہنتے ہیں، وہ بھی غیروں کی نمائندگی، یا ان کے کسی شہر کی، یا ان کے کسی قول کی، یا انہی کی نمائندگی، انہی کا سا انداز۔ ہمیں اپنا لباس بھی گوارا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تعلیمی نصاب بھی ہمارا نہیں ہے، وہ بھی غیروں کا، برطانیہ سے آتا ہے، وہ اپنا نصاب پڑھاتے ہیں۔ آپ کے مسلمان کو نہ اخلاق سکھائے جا رہے ہیں، نہ دین سکھایا جا رہا ہے، نہ تہذیب، نہ وطن کی محبت۔ آپ کی اپنی زبان ختم کی جا رہی ہے۔ آپ کے ہاں سے رسم و رواج پہلے ہوتا تھا ایصال ثواب کے لیے دعا کرنی ہے، فاتحہ پڑھنی، اب 1 منٹ کی خاموشی کر لو، اب موم بتیاں جلا لو۔ ہم نے اپنے طریقے وہ بھی چھوڑ دیے۔ جشن آزادی مناتے ہوئے کتنے ہیں جو نفل پڑھیں گے؟ جشن آزادی مناتے ہوئے کتنے ہیں جو دعا کریں گے؟ اس دن بھی ہلا گلا ہوگا، ناچ گانا ہوگا۔ یہ ہم ہیں جو اس وطن کے لیے آج یہ بھی سوچنے کی ہمارے پاس فرصت نہیں ہے کہ یہ وطن لیا کیوں تھا۔ ہمارا یہی نوجوان جو مندر کی گھنٹیوں کے پہلے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیتا تھا، اب بڑے مزے سے گھر میں بیٹھا ہوا سن بھی رہا ہے، ان کے ناچ گانے بھی دیکھ رہا ہے۔ مسجد میں آتے ہیں، ہم اپنے موبائل فون کو بند نہیں کرتے، رنگ ٹون بھی ہم نے لگائی ہوئی ہے گانوں پہ، موسیقی پہ، ہم مسجد تک میں اس کو بند نہیں کرتے۔
سوچیں، یہ پاکستان اللہ کی نعمت ہمارے لیے، اور یہ بچا ہوا ہے تو اللہ والوں کی برکت سے بچا ہوا ہے۔ اس ملک کی ہر کنارے پر اس کے مرکز میں حضرت داتا صاحب ہیں، اس کے دل میں حضرت بابا فرید بیٹھے ہیں، یہ کراچی ہے، حضرت عبداللہ شاہ غازی اور کتنے اور اولیاء ہیں۔ ادھر جائیں، جس علاقے میں جائیں، یہ ان لوگوں کی برکت ہے جو بچا ہوا ہے، ورنہ ہم نے جو حال کیا تھا اور جو کر رہے ہیں آج، گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بہت ساری باتیں کرنی تھی، کچھ بھی نہیں کر سکا۔ ایک پیغام، وطن چاہیے، آواز ہی نہیں چاہیے، کیسے؟ اب یہ آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ 70 برس پہلے بناتے ہوئے جو جذبہ تھا، آج اسی جذبے کی ضرورت ہے۔ ہمیں جھوٹ بولنا چھوڑنا ہوگا، ہمیں ملاوٹ کرنی چھوڑنی ہوگی، ہمیں عریانی اور فحاشی چھوڑنی ہوگی، ہمیں گندگی چھوڑنی ہوگی۔ مسلمان کا علاقہ سب سے زیادہ صاف نظر آنا چاہیے، مسلمان کا کردار سب سے عمدہ نظر آنا چاہیے۔ ہم ملاوٹ نہ کریں، ناپ تول میں کمی نہ کریں، سیمپل کچھ دکھائیں اور چیز کچھ دیں، نہیں، مثال ہونی چاہیے۔ اگر تم نے کردار دیکھنا ہے تو مسلمان کا دیکھو، پاکستانی کا دیکھو۔ ہمارا وطن کا آدمی پاکستان سے دبئی چلا جائے، وہاں صحیح ڈرائیونگ کرے گا، سگنل پہ روکے گا، وہاں گندگی نہیں کرے گا، وہاں قانون کی پاسداری کرے گا، پاکستان میں رہ کے کیوں نہیں کرتا؟ آپ کہو گے آوے کا آوا بگڑا ہے، تو سنبھالے گا بھی تو آوے کا آوا ہی نا، کوئی ایک تو نہیں سنبھالے گا نا۔ ہم سب کو بدلنا ہوگا، اور آج ایک مطالبہ کر رہا ہوں، اس وقت مطالبہ یہی تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آج بھی ایک ہی مطالبہ، اس پاکستان میں اگر نظام چلے گا تو میرے نبی کا چلے گا۔ ہم کسی اور کا نظام برداشت کر سکتے نہیں۔ اللہ اکبر۔ تم نے بہت کچھ آزما لیا، کبھی اس کی دوستی، کبھی اس کی دوستی، کبھی اس کی دوستی۔ ارے دوستی کرنی تھی تو اللہ سے کرنی تھی، نبی سے کرنی تھی۔ جو اللہ نبی کے دوست نہیں ہے وہ میرے تمہارے دوست ہو سکتے؟ ہماری فوج کو، ہماری عدلیہ کو، ہمارے عوام کو، ہمارے سیاست کو، ہمارے میڈیا کو یاد رکھنا ہے، یہ مسلمانوں کا پاکستان ہے۔ دین اور دین والوں کے خلاف اس میں کوئی بات چل سکتی اونچی نہیں۔ تم لوگ اس کے مظاہر دیکھ چکے ہو۔ پاکستان کے قانون نے فیصلہ کیا ممتاز قادری کو پھانسی دی جائے۔ یہ پاکستان کی عدالت کا، پاکستان کے قانون کا فیصلہ تھا، مگر قدرت نے بھی کوئی فیصلہ کیا تھا۔ پھر قدرت کا فیصلہ دنیا نے دیکھا کہ پاکستان کی عدالت کے مطابق اس کو جب پھانسی دے دی گئی تو راول پنڈی کی سڑکیں چھوٹی پڑ گئی تھی، اس شہید کے جنازے میں دنیا آئی تھی، لاکھوں افراد تھے، تاریخ کا بڑا جنازہ تھا۔ یہ آپ کے لیے ایک خبر ہے، مگر دنیا کے لیے ایک پیغام ہے۔ نبی کے رہو گے دنیا تمہاری رہے گی، تم نبی کے نہیں رہو گے تمہارا کچھ بھی۔ ہم نے یوم آزادی منانی ہے اسلامی طریقے سے، جھنڈے لگاؤ ضرور لگاؤ، ترانہ پڑھنا پڑے ضرور پڑھو، مگر اس دن صبح اٹھو، نماز پڑھو، نوافل پڑھو، دعائیں کرو، اور اپنے کردار کو اس ملک کی تعمیر میں شامل کرو کہ میں نے اس ملک کو سنوارنا ہے۔ کوئی اور کرتا ہے نہیں کرتا، میں نے کرنا ہے۔ ہر آدمی یہ سوچ کے کرے گا، یہ صحیح معنوں میں پاکستان بن جائے گا انشاءاللہ۔ ٹائم زیادہ لے گیا، اس کی معذرت چاہتا ہوں، حالانکہ بہت سی باتیں اور رہ گئیں جو ابھی نہیں کر سکا ہوں۔ ہم سب کو اس وطن کی حفاظت کرنی ہے، اپنا اپنا کردار پیش کرنا ہے تعمیر میں،
اور آئندہ کسی ایسے شخص کو پنپنے نہیں دینا جو اسلامی طور پر یا وطن کی محبت کے لحاظ سے غلط ہو. جو نبی کا وفادار ہوگا اس کو ووٹ دیں گے, جو پاکستان کا صحیح طور پر محب چاہنے والا ہوگا اس کو ووٹ دیں گے, اس کے علاوہ کسی کو ووٹ دینا نہیں. جو ایسے لوگ جو غیروں سے دوستی رکھتے ہیں ان کے بارے میں کوئی نعرہ ہم برداشت نہیں کریں گے. ہم سب کو کوشش کرنی ہے, ہم نے اس وطن کی تعمیر کرنی ہے. یہ وطن ہمارا ہے, ہم ہیں پاسباں اس کے, اور ہم نے اس وطن کو نظام مصطفیٰ کا گہوارہ بنانا ہے انشاءاللہ. اللہ تعالی دشمنوں سے بچائے اور اس وطن کو اللہ تعالی استحکام عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں.